حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں مجلس میں موجود تھا جب عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کر رہے تھے کہ فلاں کام کرنے میں ہم پر کیا گناہ ہے، فلاں کام کرنے میں ہم پر کیا گناہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو، اللہ نے تنگی کو دور کر دیا ہے، مگر جس نے اپنے بھائی کی عزت میں سے ایک حصہ کاٹ لیا یہی ہے جس نے گناہ کیا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہمیں اس بات سے بھی گناہ ہوگا کہ ہم بیماری سے شفا کے لیے دوا استعمال نہ کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو، شفا کے لیے دوا استعمال کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری بنائی ہے اس کی شفا بھی بنائی ہے سوائے شدید بڑھاپے کے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، بندے کو سب سے بہتر چیز کیا عطا ہوئی ہے؟ فرمایا اچھا اخلاق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بخار کا ذکر ہوا تو ایک آدمی نے اسے برا بلا کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بخار کو برا نہ کہو، اس سے گناہ اس طرح دور ہو جاتے ہیں جس طرح آگ سے لوہے کی میل دور ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخار کی شدت جہنم کی باپ میں سے ایک قسم ہے، لہٰذا اسے پانی کے ذریعے ٹھنڈا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے کسی مشروب میں مکھی گر پڑے تو اسے چاہیے کہ اس میں ڈبو کر پھر اسے باہر نکال کر پھینک دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری اور ایک پر میں شفا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت عصمت کا سرما آنکھوں میں لگانا ضروری سمجھ لو، کیونکہ وہ نظر کو تیز کرتا اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔